بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد يحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم. سورۃ العادیات. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کے لیے بھیجا. کافی دن گزر گئے، تقریباً پورا 1 مہینہ گزر گیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی کہ فتح یافتہ ہوا یا شکست کھا گیا. تو منافقوں نے وہاں پر خبر پھیلانا شروع کر دی کہ لشکر کے سارے مجاہدین مارے گئے ہیں، کیونکہ منافقین کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، کھاتے پیتے ساتھ تھے، لیکن ہر وقت اسی انتظار میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے مسلمانوں کا کچھ برا ہو بھی لوگوں کے سامنے اور ایک منفی بات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں تک اچھا تاثر یا اچھا پیغام نہ جائے. ہر وقت مسلمانوں کو کمزور اور کم درجے کا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین طفیل اور ان کے ہی ساتھ ترقی عطا فرمانی تھی، اس لیے جب بھی حضور پر یا حضور کے صحابہ کے اوپر لوگوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا صفائیہ کیا اور اپنی وحی بھیج کر ان کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط قسم کی بات ہے. بہرحال المنافقین نے اس طرح کے جو پروپیگنڈے چلائے اور صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بری باتیں کرنا شروع کر دی تو اسی وقت سورۃ العادیات نازل ہوئی، کیونکہ یہ صحابہ کرام مسلمان یہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے. تو مسلمان تو اپنی جگہ پر، لیکن ان گھوڑوں کی جو ادائیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے مختلف اداؤں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں. گھوڑے کی یہ عادت ہے کہ جب بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر تھکتا ہے تو اس کے سینے سے ہانپنے کی ایک عجیب و غریب آواز نکلتی ہے. تو جو جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں چلنے والے گھوڑے تھے، تو ظاہر بات ہے جب صبح سے چلنا شروع کرتے تھے تو پورا دن جنگ کے اندر ہی رہتے تھے اور چلتے ہی رہتے تھے. تو یہ گھوڑوں کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور اس کی بھی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہانپتے ہیں اور ان کے سینوں سے عجیب قسم کی آوازیں نکلتی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں تھکاتے ہیں. اور عربوں کے ہاں تو جو زمین ہے پتھریلی زمین ہے، اور گھوڑے جو پالتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ جو شوقیت اور گھوڑے رکھتے ہیں تو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے لوہے کے ایک ٹکڑے لگا دیتے ہیں، بہت سخت قسم کا لوہا ہوتا ہے، پکا لوہا ہوتا ہے، وہ پاؤں کے ساتھ چپکا دیتے ہیں. پھر گھوڑا جب پتھریلی زمین پر چلتا ہے اور دباؤ کے ساتھ پاؤں پتھر پر مارتا ہے
तो उससे आग की चिंगारियाँ निकलती हैं। तो अरब की ज़मीन पथरीली ज़मीन थी और उसी पर तेज़ी से घोड़ा चलता था। ज़ाहिर बात है तेज़ी से घोड़ा चलेगा तो दबाव के साथ ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पर पत्थर पर मारेगा और उससे चिंगारियाँ निकलती थी क्योंकि ये अल्लाह की राह में जिहाद में चलने वाले घोड़े थे और तेज़ी से चलते थे। तो ये भी घोड़ों की अदा अल्लाह ताला को पसंद आई, उसकी भी कसम खाई। फरमाया फ़लमूरियाति क़दहा, कसम है उन घोड़ों की जो आग निकालते हैं अपने टाप मारकर, पाँव पत्थर पर मारकर जो आग निकालते हैं, उन घोड़ों की इस अदा की कसम। और अरबों के यहाँ ये भी रिवाज था, आदत थी कि कभी भी रात के अंधेरे में किसी के ऊपर कितना बड़ा दुश्मन हो, कितना बड़े से बड़ा जो है जानी दुश्मन हो, लेकिन कभी भी रात के वक़्त छुप कर उसके ऊपर हमला नहीं करते थे। क्योंकि अरबों के यहाँ अगरचे कुफ़्र था, शिर्क था, लेकिन कुछ रिवाज उनके ऐसे थे कि बहुत अच्छे रिवाज उनके होते थे। और उनका ये भी रवाज था कि अगर रात के वक़्त हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे तो पूरी दुनिया में हमारे लिए एक बुरा पैगाम जाएगा। दुनिया वाले यही कहेंगे कि अरब कितने बुज़दिल हो गए हैं, कितने डरपोक हो गए हैं कि रात के वक़्त छुप-छुप कर जाकर हमला करते हैं। तो सिर्फ़ इसी बदनामी को से अपने आप को बचाते हुए, अपने माशरे, अपने कौम को बचाते हुए इंतज़ार करते थे, सुबह के वक़्त जाकर जब सुबह का वक़्त होता था, रोशनी ज़ाहिर होती थी, उसके बाद जाकर अपने दुश्मन के ऊपर हमला करते थे। और ज़ाहिर बात है हमला करने के लिए उनकी अच्छे से अच्छी सवारी घोड़ा ही होती थी, घोड़े के ऊपर ही सवार होकर जाकर हमला करते थे। तो उसी सुबह के वक़्त जाकर हमला आवर होने वाली जो घोड़ों की अदा थी, ये भी अल्लाह को पसंद थी, महबूब थी। फरमाया फरमाया फ़लमुग़ीराति सुबहा, वो घोड़े जो सुबह के वक़्त जाकर हमला करते हैं और किसी भी रास्ते से ज़्यादा घोड़े गुज़रते हैं, एक तो घोड़ों की तेज़ी और ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारना, तो कितनी भी उस ज़मीन की मट्टी बिल्कुल सख्त हो, बिल्कुल पेवस्त हुई पड़ी हो ज़मीन के साथ, लेकिन जब ज़ोर से पाँव लगेगा और फिर उसी दबाव के साथ पाँव वहाँ से उठेगा, तो वो उसकी गर्द-गुबार ऊपर उठती है। तो जब बहुत ज़्यादा घोड़े 10, 15, 100, 200 ज़्यादा घोड़े हों, एक ही रास्ते से जब गुज़र रहे हों, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ती है, बहुत ही ज़्यादा गुबार उड़ती है। तो ये भी अल्लाह को बहुत महबूब हुई उनकी अदा और फरमाया फ़असरन बिही नक़अ। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे घोड़ों की कसम जो सुबह के वक़्त भी गुबार को उड़ा देते हैं। हालाँकि शबनम की वज़ह से सुबह के वक़्त गुबार उड़ती नहीं है। लेकिन उन घोड़ों की कसम जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए जाते हैं और सुबह के वक़्त जो शबनम ज़िदा जो मट्टी होती है उसको भी ऊपर उड़ा देते हैं। और घोड़े की ये भी एक ख़ुसूसी वصف है कि कभी डरता नहीं। कितना भी सामने बड़े-बड़े हथियार हो, तीर हो, तलवार हो, आँखों से अपना मौत देख रहा होगा, सामने जाकर पड़ेगा, फिर मरे या बचे लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। इतना दिलेर जानवर है। तो ये भी अल्लाह ताला को उसकी अदा बड़ी पसंद थी। फरमाया फवसत्न बिही जमअ, ऐसे घोड़ों की कसम जो जमातों में, टोलों में घुस जाते हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। ये थी घोड़े की दिलेरी। अपनी दिलेरी की वजह से अपनी जान लड़ाने के लिए हाँफते हुए, आग निकालते हुए सुबह के वक़्त जाकर हमला करते हैं, गर्द-ओ-गुबार उड़ाते हैं, जम गफ़ीर के अंदर दाख़िल हो जाते हैं। ये सारी घोड़ों की वصفें थी जिसके अंदर घोड़ों की तारीफ़ है। फिर आगे शिकवा करते हुए
اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑے کی ان وصفوں کی قسم، انسان بڑا ناشکرا ہے، اس لیے کہ گھوڑا ایک جانور ہے جس کے اندر اتنا زیادہ عقل اور شعور بھی نہیں ہے، اور اس کو حکم کرنے والا وہ مالک ہے اس کا جس نے گھوڑے کو پیدا بھی نہیں کیا، اور گھوڑا جو پانی پیتا ہے دانا کھاتا ہے اس کو بھی اس مالک نے پیدا نہیں کیا، گھوڑے کو پیدا کرنے والی بھی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے، اس کے لیے دانا اور پانی پیدا کرنے والی بھی وہی ذات ہے، یہ مالک صرف اور صرف دانا اٹھا کر اس کے سامنے رکھتا ہے، پانی اٹھا کر اس کے سامنے رکھتا ہے، پھر اس کے بدلے میں گھوڑا یہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اپنی جان لڑا دیتا ہے لیکن مالک کے حکم کو لٹاتا نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں یہ انسان جو ابتدا کے اندر ایک گندا نطفہ تھا، اس گندے نطفے سے لے کر اللہ نے اس کو ایسا عقل اور شعور عطا فرمایا کہ ایک اشرف المخلوقات انسان بنا دیا، 18,000 مخلوقات میں سب سے اعلیٰ افضل اور اشرف بنا دیا، اور جو کام اور احکام رکھے وہ بالکل تھوڑے محدود رکھے، لیکن یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ ان تھوڑے احکامات کو بھی ادھر گھوڑا، اس کے اوپر مالک کے انعامات تھوڑے اور اس کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، جان دینی پڑ رہی ہے، لیکن وہ بھی اپنا فریضہ سمجھ کر اس کو ادا کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑے انعامات اس کے بدلے میں تھوڑے احکامات وہ بھی اس سے پورے نہیں کیے جاتے، یہ نہیں کہ اپنی اس ناشکری کو مانتا نہیں بلکہ خود بھی مانتا ہے، فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اپنے دوستوں کے احباب کے سامنے اس بات کا تذکرہ بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے کہ بھئی واقعی میں کتنا ناشکر ہوں، اللہ کے انعام دیکھو، اور اس کے بدلے میں نے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شکریہ کوئی حق ادا ہی نہیں کیا، خود اپنی زبان سے مانتا بھی ہے، پھر بھی اس کو کوئی یہ ذہن میں خیال نہیں آتا، خیال نہیں ابھرتا کہ میں صرف ماننے کے بعد پھر اس ذات کا شکریہ بجا بھی لاؤں، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، تمہیں کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اور سینوں کی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اس وقت اللہ تعالی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور خبر رکھنے کے بعد اس کا حساب کتاب لے گا، جب اللہ نے حساب کتاب لینا شروع کر دیا تو پھر چھڑانے والی کوئی بھی ذات کوئی ہستی نہیں ہوگی، اللہ تعالی ایسے مشکل حساب و کتاب سے بچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے مناقشہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے اندر صرف یوں پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، تو سمجھو کہ عذبہ، اب اس کے اوپر عذاب لازم ہے، اب یہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن اگر صرف حساب کتاب کے اندر عرض ہوا، برے اعمال پیش کیے گئے، میرے بندے یہ بھی تو نے کیا تھا، یہ بھی تو نے کیا تھا، یہ بھی تو نے کیا تھا، برے اعمال گنوائے گئے کہ یہ سارے تو نے کیے تھے، جب اس طرح صرف پیش کیے گئے برے اعمال تو اس کے چھوٹنے کی جگہ ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے اتنے سارے گناہ کیے لیکن جاؤ میں اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ تجھے معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت ہمارے اوپر فرمائے، اور مناقشے سے محاسبے سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔